اردو نیوز کی جانب سے ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں خاص پیشکش عبادت رمضان میں آپ سبوں کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اقرا اردو نیوز کی جانب سے ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں خاص پیشکش عبادت رمضان میں آپ سبوں کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے شاہد حسین مصباحی امام و خطیب بنگلہ جامع مسجد ٹیٹا گڑھ موجود ہیں۔ امام صاحب، ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں اقرا اردو نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ امام صاحب، ماہ رمضان کے 3 اسرا کی اہمیت اور فضیلت پر کچھ روشنی ڈالیں۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک و اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم اہل ایمان کے لیے خوبصورت پیغام پیش کیا ہے کہ اے مومنو، تم میں سے جسے یہ ماہ مبارک ماہ برکت ملے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے جنہیں بھی زندگی کے ساتھ ساتھ صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے انہیں چاہیے کہ روزے کی پابندی کریں، کیونکہ روزہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، بوجھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرماتے ہوئے ہم بندوں کو روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم کا ہر عمل 10 سے 700 گنا تک اپنے اندر میں ثواب رکھا کرتا ہے۔ یعنی بندوں سے، اہل ایمان مرد اور عورت سے جو نیکی صادر ہوتی ہے، جو نیکی اللہ کے حکم سے واقع ہوا کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے ہر نیکی میں 10 سے 700 گنا تک ثواب رکھا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الا الصوم، مگر روزہ۔ اللہ نے فرمایا فإنہ لی وأنا اجزی بہ، سے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ جبکہ یہ سچ اور حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر اچھے عمل کا بدلہ عطا فرماتا ہے، لیکن روزہ کی تخصیص کرنا روزے کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کو ہم بندوں کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خوب برکتوں اور رحمتوں سے سجایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے فرمایا کہ گویا یہ مہینے 3 حصوں پر منقسم ہے۔ ایک حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے۔ یہ پہلا عشرہ، یہ پہلا حصہ گزر رہا ہے، یہ رحمت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کائنات کوئی زندگی نہیں چل سکتی، لیکن یہاں جس رحمت کا تذکرہ ہے وہ خاص رحمت ہے، جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو یہ رحمت خاص، اس رحمت سے مراد خاص رحمت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو جو برکتوں اور رحمتوں سے سجایا ہے، ہم بندوں کے بھلے کے لیے سجایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات کو نکارے نہیں، اسے سائڈ نہ کریں، بلکہ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کی نیک کوشش کریں، کیونکہ رب قدیر و جبار کا حکم اصل میں ہماری ہی اور بندوں کے بھلے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ہم اہل ایمان اسے بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ یہ آخرت کی اور اچھی آخرت کی ضمانت لیے ہوئے ہمارے ہاں یہ آیا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے، یعنی
ہمارے بھلے کے لیے مقدس مہمان و مہینہ آتا ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ جو لوگ صحت رکھتے ہوئے بھی نفس پرستی میں یا پھر دنیاوی مفاد میں اس مہینے کا اگر احترام نہیں کرتے، روزہ اگر نہیں رکھتے، تراویح کی نماز اگر نہیں پڑھتے، تو وہ اپنے لیے بہت نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسی تجارت، ایسی بزنس بہت ہی نقصان دہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر کیا جائے۔ لیکن اگر فرض ادا کر واجب کی ادائیگی کے ساتھ اگر بزنس، تجارت اور رزق حلال کی تگدو میں رہا جائے، اس کی کوشش اگر کی جائے اور اس سے جو کچھ حاصل ہو، تو پھر اس کا مقام اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فضل اللہ کہہ کے کہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ بڑی برکت اور رحمت والا مہمان و مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے میں اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کی نیک کوشش کرنا چاہیے اور خوب عبادت کر اپنی اچھی آخرت بنانے کی نیک کوشش کرنا چاہیے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوبصورت موقع عطا فرمایا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اس ماہ مبارک میں جس نے نفل عبادت کیا، نفل نماز پڑھی یا نفل صدقہ کیا، کوئی بھی نفل کام کیا، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نفل کام میں اتنا ثواب ہے کہ دیگر مہینوں میں فرض ادا کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اور پھر اس مہینے میں اگر فرض کی پابندی ہو تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا گویا کہ اس نے رمضان المبارک کے علاوہ 70 فرائض ادا کیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر ایک فرض ادا کیا، اس فرض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نیکیاں رکھا ہے، جتنا کمال رکھا ہے، جتنی برکتیں رکھی ہے، اگر خلوص و محبت کے ساتھ بندہ رمضان شریف کے علاوہ دیگر مہینوں میں 70 فرائض ادا کرے تو پھر اتنے ثواب ہمیں حاصل ہوں گے، بندوں کو حاصل ہوں گے۔ تو ہم امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس میں عبادت کر، اس ماہ مبارک اور اس مہمان کا احترام کر کے اپنے بھلے کے لیے کچھ کام کریں، اپنی اچھی آخرت کی فکر کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے حوالے سے تمام اہل ایمان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اہل ایمان جو بدحالی کا شکار ہے اس کی خوشحالی کی بھی دعا کریں۔ جو اہل ایمان ظلم و تشدد کے شکار ہیں، جو مظلوم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ان مظلوموں کی غیبی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔